انہوں نے ابھی یہی کہا نا؟ جی جی یہی کہا. پر ان کو یہ پوچھیں کہ جب میں اپنی خوشی سے آئی ہوں، اپنی رضامندی سے آئی ہوں، جب مجھے چیف جسٹس صاحب نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ اکیلے کمرے میں بلا کر مجھے وہی کہا تھا کہ اب اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں تو وہاں بھی جا سکتی ہوں، اپنے گھر ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اس کے ساتھ بھی جانا چاہتی ہوں. اگر مجھے چہرے میں کوئی گھبراہٹ ہوتی یا دباؤ میں ہوتی یا کچھ بھی ہوتا تو میں اپنے گھر بھی جا سکتی تھی، پر ان کے پاس کیوں آئی؟ جاسمین ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے، پوچھیں بالکل آپ کا بالکل جائز سوال ہے، آپ جواب دیں. رکھو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 40 آپ دن اپنی سیاست چمکانے کے لیے جس کے پاس اپنے 40 دن جاتی ہیں. سن لیں آپ تو کہہ رہے ہیں وہ گھبرائی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا اور دوسری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بشیر سے میرا کوشچن ہے کہ جو آپ کو بشیر لے کے آیا ہے پہلے بشیر سے پوچھو آپ نے اسلام کا نام روشن کیا ہے یا اسلام پہ غلط کام کیا ہے. پہلے ان سے یہ پوچھو کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی سے پوچھا ہے شادی کر کے جو ہم دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں. پہلے اسلام یہ اجازت دیتا ہے آپ کو، اس کے 4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے. بشیر سے یہ پوچھو. 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. بھلے 4 شادیوں کی اجازت دے لیکن بشیر سے پوچھو اس نے بیوی سے آپ اس کی بیوی کو لے کے آؤ. جی جی کر لیں. آپ بشیر کے پہلی والی بیوی کو لے کے آؤ، ان سے یہ پوچھو تو آپ لال چند صاحب آپ حلیمہ لال چند تو مولوی تو نہیں ہے، تمہیں کیا پتا اسلام کا؟ اسلام کب کہتا ہے کہ دوسری شادی پوچھے کے بغیر کرو؟ کہاں لکھا ہوا اسلام میں؟ یہ کون کہتا ہے اسلام میں کہ بیوی سے پوچھ کے شادی کرو؟ یہ تو قانون ہے. اسلام کا نام تو بدنام نہ کرو. جب اسلام کو جانتے ہو تو اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ ان بشیر کو اتنا پتہ ہے کہ میرے 4 بچے ہیں. بشیر پہ ایک سیکنڈ رک جائیں، آپ چھوڑ دیں. کیا آپ کو اس جی ایک سیکنڈ میں میاں صاحب آپ کے پاس آؤں گی، آپ کو پورا ٹائم ملے گا. میں صرف آپ سے لال چند صاحب ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ سے حلیمہ نے بڑا 2 ٹوک الفاظ میں ایک سوال کیا ہے، آپ اس کے شوہر پہ اٹیک کر کے اس سوال کو ڈائیورٹ مت کریں، اس کا جواب دے دیں. میں تو دیکھو یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 دن رکھنے کے بعد اب آج لڑکی میڈیا پہ آئی ہے. 40 دن کہاں تھی؟ بتایا تو ہے اس نے ماں کے پاس تھی، نہ باپ کے پاس تھی، نہ ماں سے ملی تھی، نہ باپ سے ملی تھی. ہم تو اس کو یہ قبول ہی نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو سیاست اپنی جگہ پہ، ہم کہیں گے کہ یہ اسلام اگر قبول کرنے ہوتا اس کا تو اسلام آپ کو 40 دن چھپنے کا کیا فائدہ تھا؟ آپ پہلے دن میڈیا سے آ کے آپ اعلان کرتے ہیں ہم مذہب کا احترام کرتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ اگر اسلام قبول کرنا چاہیں تو ہم روکتے تھوڑے ہی ہیں. ہم خود بھی دیکھو لال قندر شہباز مزار پہ جاتے ہیں، ہمارے مرشد خود بھی مسلمان ہیں. ہم اجمیر شری نگری پہ جاتے ہیں، داتا دربار پہ جاتے ہیں. آپ اگر لال شہباز قندر پہ چلی جاتی تو میں نے اسلام قبول کیا، کوئی چھپنے کی بات نہیں تھی، کوئی میاں مٹھا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ ادھر بیان دے کے کورٹ میں بیان دے کے چلی جاتی. کورٹ میں تو بیان دی، کورٹ میں بیان 40 دن کے بعد یہ کورٹ میں آئی ہے. سر ٹھیک ہے لیکن دیکھیں آپ چیخیں نہیں، کیونکہ چیخنے سے یہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی پہ پریشر ڈال رہے ہیں. سب اپنا اپنا موقف دیں. حلیمہ آپ ان کا جواب دینا چاہیں گے؟ میں ان کا جواب دینا چاہتی ہوں. جی دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے بھی کہیں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اتنے دن کسی سے بات نہیں کی، گھر میں بات نہیں کی. یہ میرے خود کا مسئلہ ہے، اگر میں بات کروں یا نہ کروں یہ تو میرا مسئلہ ہے نا، آپ کا تو نہیں ہے نا. آپ کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دباؤ میں ہوں، اگر میں نہیں آپ میری بات سنیے. اگر میرے اوپر کوئی دباؤ ہے یا کوئی پریشر ہے یا میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ میں ان کو کہتی تھی ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں یا مسلمان ہونا چاہتی تھی، کہ آپ ان کو گیتا دیں اور مجھے قرآن پاک دیں کیونکہ میں مسلمان ہوں. اب اس کا جواب ہے آپ کو پاس؟ میں جاسمین دیکھو 19 سال جس ماں باپ کے ساتھ کوئی لڑکی رہتی ہے وہ کیا 3 دن میں 2 دن میں اسلام کے لیے تیار ہو جاتی ہے؟ تو 19 سال رہنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ کورٹ میں کل تمہارے ماں باپ بیٹھے تھے، تم ان کے سامنے یہ بولتی نا. سر وہ آپ کے سامنے گواہی دے رہی ہے، لائیو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے جو بیان دے رہی ہے جاسمین، ابھی بیان دے رہی ہے، کل کورٹ کے بعد یہ میڈیا پہ آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا دیکھو جاسمین یہ کورٹ میں آنے کے بعد کورٹ نے جو پولیس ان کو اپنے شوروں کے ساتھ بھیجا ہے، ہماری اقلیت برادری اس فیصلے سے ہی مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اس لیے یہ ماں باپ ان کی کورٹ میں تھے، کم از کم یہ ماں باپ کے سامنے بولتی نا. تو وہی میں اسلام قبول کر رہی ہوں تو جج کے سامنے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. انہوں نے حلیمہ کیا آپ نے رجسٹرار کو لکھ کر ان کا جواب دینا چاہتی ہوں میں. جی دیجئے. ان کا جواب دینا چاہتی ہوں یہ بھی. جی دیجئے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے سامنے ماں باپ کے سامنے، میں نے کورٹ کے سامنے ہی جواب دیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ اپنے ہسبینڈ کے جانا چاہتی ہوں. وہاں پر میرے پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے میڈیا والے بھی کھڑے ہوئے تھے، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ سکتے ہیں.
اور اپنے میرے ماں باپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی میاں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا یہ جو اس پہ ریاکشن بھی آیا ہے اس فیصلے پر, اور اب ظاہر سی بات ہے جو لڑکیاں ہیں وہ سامنے بھی آ رہی ہیں, انسان گھبراتا بھی ہے, مذہب بھی انہوں نے بدلا ہے, ظاہر ہے اپنی مرضی سے شادی بھی کی ہے. آپ کے اوپر الزام یہ لگا ہے کہ آپ نے بندوق کی نوک پر اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ان کو کڈنیپ کیا اور زور زبردستی سے اپنی درگاہ میں رکھا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں زبردستی کرتا تو میرے گھر میں یہ ہندو لڑکیاں کام کرتے ہیں, وہاں مرد بھی کام کرتے ہیں, میرے گھر کے ساتھ میرے گاؤں میں بیٹھے ہیں, میں وہ جب گھر میں آتی ہے تو زبردست ان کے اوپر کیوں نہیں بندوق رکھتا؟ کیا ضروری ہے مجھے کہ میں جس کو جانتا ہی نہیں ہوں, کم از کم مجھ سے کوئی 150-200 کلومیٹر دور ہے, اس کے جا کے میں بندوق رکھوں تو میں اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں رکھتا؟ وہ بھی تو مسلمان ہو سکتی ہے جو کہ میرے انڈر ہیں اور میرے ایسے سمجھو میرے تابع ہیں, ان کو کیوں نہیں میں کرتا؟ یہ تو خام خواہ انہوں نے تو ایک فیکٹری کوئی جھوٹ کی بنائی ہوئی ہے جو کہ استعمال کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سارے جتنے بھی ہیں انہوں نے, مجھے سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں ایک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش ہے جس کی وجہ سے, اور کچھ ہمارے سیاسی بھی مخالفین ہیں انہوں نے بھی انہوں نے پیسے واسے خرچ بہت کیے ہیں, باہر سے بھی پیسے بہت آئے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں کتنے ملے ہیں نہیں ملے مجھے پتہ نہیں ہے, میں ان کے اوپر الزام یہ نہیں لگاتا, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو ملے کتنے ہیں؟ کیوں یہ خام خواہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہ حقیقت ہے جب ایک یہ آج بھی ہمارے پاس ایک مسلمان ہوئی ہے, کیا اس کو بھی میں تو یہاں بیٹھا ہوں, میں نے اس کے گھر کے اوپر بندوق رکھی تھی. رنکل کماری کے بعد تقریباً کو 30-35 لڑکے مسلمان ہو گئے ہیں, کیا ان کو سب کو میں نے بندوق دی؟ 200 سال سے مسلمان کر رہے ہیں, 200 سال سے جب مسلمان کر رہے ہیں تو یہ تو ابھی ایک انہوں نے ایشو بنا لیا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اور انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کو کافی انہوں نے پیسے بھی چلائے ہیں اور باہر سے پیسے ان کو ملے ہیں. مجھے پتا ہے ساری حقیقت. دیکھو بات سنو, آپ ہماری پارٹی اور آپ کی پارٹی ایک ہے پاکستان پیپل پارٹی. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف لڑکیاں ہی مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں؟ کوئی مجھے میڈیا پہ آپ کوئی لڑکے یا نوجوان یا ٹین ایج یا 20 سال یا 25 سال کا لڑکا ابھی تک تمہیں 200 سال میں کبھی لے کے آئے ہو میڈیا پہ؟ مجھے اس کا ثبوت دکھاؤ ابھی. بھائی آپ میرے پاس چلے, میں 25 سال کیا 50 سال کا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. 50 سال کے بھی ہمارے پاس مسلمان ہیں, 25 سال تو تھوڑی عمر ہے. لڑکے ابھی اس سے میری بات سنو, اس سے پہلے ہم لڑکے لے گئے تھے 20-25 لے گئے تھے کیا نام ہے سکھر, وہاں پر یہ کیا نام ہے اس میں وہ ٹی وی کے سامنے سب لڑکے آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اسلام قبول کیا. ابھی ایک لڑکا جو چیف منسٹر کے پاس رہتا ہے وہاں نوکری کرتا ہے, وہ بھی تو مسلمان ہمارے پاس ہوا تھا, اس کی شادی بھی تو ہم نے کرائی ہے. آپ بھی میڈیا کی ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کبھی میاں مٹھا کے منہ سے یا کوئی میڈیا میں کوئی لڑکا مسلمان ہوئے دیکھا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, فیصلہ آپ کرو. دیکھو کیوں لڑکیاں آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی لڑکیاں میاں مٹھا, یہ دنیا سب جانتی ہیں. آپ دیکھو سیاست اپنی جگہ پہ ہے, پاکستان میں دیکھو میاں مٹھا مجھے بات کرنے دو پھر آپ کے میں سنتا ہوں. دیکھو یہ مذہبی معاملہ ہے. ایک چیز جو میرے پاس موجود ہے, جاسمین ذرا ان کو بتائیں, ایک چیز میرے پاس موجود ہے, وہاں چل کے دیکھیں نا, وہاں دیکھیں تو کیا ہے, یہ چلے 10 آدمی 50 آدمی 1000 آدمی ہے, ان کو میں دکھا دیتا ہوں کہ کتنے لڑکے ہم نے مسلمان کیا اور ان کی شادیاں بھی کرائی ہیں. یہ دیکھیں وہ لڑکے مسلمان ہیں, خالی ان کو چھوڑ دیا, ان کی شادیاں بھی کرائی ہیں. میں جاسمین کو بولتا ہوں آپ جھوٹ فیکٹری جھوٹ کی آپ نے بول لگائی ہے, میں نے تو نہیں, سارا جھوٹ شروع سے تم بول رہے ہو. آپ کو کورٹ کے اوپر بھی اعتماد نہیں, سول کورٹ کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے. تو میاں مٹھا کے بارے میں آپ کو کیا بولتے ہیں؟ اگر وہ بولتے ہیں کہ میاں مٹھا صحیح ہے تو ہم وِدّا کرتے ہیں, کوئی کسی مسلمان کو لے کے آؤ. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کڈنیپ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں, اور یہ دیکھو میرے ساتھ 1 سال پہلے میں آپ کو موروں سے لڑکی پرویز نائچ لے کے آیا تھا, میاں مٹھا کے ساتھ میں خود اسمبلی میں ملا تھا. میں اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں. لال چند صاحب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. ایک لڑکی آپ کے سامنے گواہی دے رہی ہے اور لاکھوں لوگوں کے سامنے لائیو گواہی دے رہی ہے, اور میں یہاں کراچی میں ہوں, وہ کہیں دور بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا, اسلام بیٹھی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ جو کچھ بول رہی ہے اپنی خود سے بول رہی ہے. ایک اور گواہ جو کہ کورٹ میں کل پیش ہوئی, ان کا کیا موقف ہے اس بریک کے بعد؟
नाज़रीन, हमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनका अपना एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। डॉक्टर साहब आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में, उनके शौहर भी हैं, पहले आशा कुमारी नाम था, अब हलीमा, और बशीर अहमद उनके साथ वो बैठे हैं। उन्होंने खुद अभी इन्होंने उनसे बात की, उन्होंने खुद गवाहियाँ दी और कहा कि जी मैं इनके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपस के अंदर जो एक कम्युनिटी टू कम्युनिटी, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा जहन में बैठ रही है बात, तो ये हटनी चाहिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये काम हो रहा है, और इसके तो हम मज़हब हमारा खुद खिलाफ है इसके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद और लड़कियों के खुद ये कह देने से कि हम पर कोई दबाव नहीं था, ये बात तो खुद बखुद ही ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन चलिए, अब अगर बात हो ही रही है तो इसमें 2-3 बड़े अहम नुकात हैं, हमें समझना चाहिए। जी, पहली बात तो ये है कि इस्लाम इस बात की इजाज़त तो देता है कि आप खुदा से मोहब्बत करें, उसके रसूल से मोहब्बत करें, और उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर और उसकी मोहब्बत में मसहूर होकर आप उस दीन को कबूल कर लें, ये इस्लाम ज़रूर कहता है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी लड़के से इश्क करें और उसके बाद आप इस्लाम कबूल करें। ये पहले हमें क्लियर करनी होगी बात, और ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात कहूँगा कि शादी के ख्वाहिश में इस्लाम कबूल करना ये अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत तो फिर सिर्फ अल्लाह से की जाती है, उसके रसूल से की जाती है। इसका मैं आपको ये एक सवाल उठता है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। देखिए, 2 इंसान जब एक साथ रहते हैं तो झगड़ा भी होता है। अगर कुछ 5-10 बरस बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ और उसने आकर ये कहा कि मैंने तेरी वजह से इस्लाम कबूल किया था, मैं तो खुश थी हिंदू होकर, आज मैं मुसलमान हुई, तो देखिए उसने इस्लाम को बुरा कहना शुरू कर दिया, उसने दीन को बुरा कहना शुरू कर दिया। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पहले अल्लाह की तरफ, यानी खुद से राग़िब हों। उन्होंने कुछ अपने ख्वाबों के बारे में भी बयान किया था, वो कह रही हैं मैं अपने घर में, अगर आप उनकी बात सुनना चाहेंगे। मैं एक बात और बस कहूँगा, फिर मैं ज़रूर उनकी बात सुनूंगा। मैं उनको तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको ये सारे नुकात वाज़े कर रहा हूँ। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस्लाम में दाखिल हो जाता है और फिर दाखिल होने के बाद वो अपने जीवन साथी का इंतखाब करता है, तो फिर किसी को उंगली उठाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक। जो कि इन्होंने किया। अब तक की हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इन्होंने कोर्ट में ये बाकायदा किसी के दबाव में आए बगैर ये कहा है कि हम अपने शौहरों के साथ जाना चाहते हैं, जो मैंने पढ़ा है। जी बिल्कुल। और आप जो कह रही हैं तो यकीनन आप दुरुस्त फरमा रही होंगे जो आपने बात सुनी है। तो मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि अक़लियतों का जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बात हमें माननी होगी जैस्मीन, कि अक़लियतों के साथ पाकिस्तान में अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत ये ज़ाहिर इनकी रिजर्वेशंस होती हैं, ये थोड़ा सा फ्लेयर अप भी होते हैं इन चीज़ों पर। हमें इसको ठंडा करना है मामले को, जाहिर सी बात है, इस पर हमें पानी डालना है, बिल्कुल, बजाय इसके हम आग लगाएं। नहीं, लेकिन अगर ये दोनों MNAs भी सियासत ना करें तो बेहतर होगा ना। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखें ना, दोनों का ताल्लुक भी एक पार्टी से है। मैं तो जैस्मीन ये कहता हूँ कि देखें, अब वो हो गए, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम भाई हमारे इनके दरमियान इख्तिलाफ है क्या? पहली बात तो ये है, कोई इख्तिलाफ नहीं। वेद में एक खुदा का जिक्र है, हमारा भी खुदा एक है, तो भाई खुदा पर तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। कॉमनैलिटीज और सिमिलैरिटीज तो यही है। इशू सिर्फ ये है कि शादी हो गई है। अच्छा, शादी पर कहने का मकसद ये है कि जबरदस्ती की गई है, जबकि लड़की जबरदस्ती तो जैसे जबरदस्ती की शादी तो मुसलमान की हो जाए, यहाँ हंगामा हो जाता है। नहीं हुआ क्या? तालवानी की शादी पे नहीं हुआ, कुमार एहसन की शादी पे नहीं हुआ, तो ये तो सबकी शादियों पे हो जाता है, तो इनको इतनी परेशानी होने की क्या बात है? तो हो गया ये भी शादी पे हंगामा। लेकिन जहां तक इस्लाम कबूल करने का ताल्लुक है, मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई से भी और सबसे कि इस पर अगर हम बहस ना करें, वो उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह, वो आप फरमा रही है कि उन्होंने कुछ ख्वाब वगैरह भी देखे हैं, तो हो सकता है उनको कुछ इशारे मिले हों, कुछ बशारतें हों। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब सीनियर इस्लामी स्कॉलर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका हमें वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और जी बहुत शुक्रिया, सेंसिटिव है, और मैंने सिर्फ ख़वातीन को इसलिए मदऊ किया कि मैं चाहती थी कि उनके मुंह से लोग सुन लें कि सच क्या है, सियासत को एक तरफ रखते हुए। आप अपना इसमें कुछ मौक़िफ़ देना चाहेंगे इस इशू के बारे में?